ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے جو شخص یہ سورت 7 بار پڑھتا ہے، تقدیر اور نصیب بدل جاتا ہے۔ ناظرین، ماہ شعبان کے چند دن باقی ہیں اور آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ یہ اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے۔ یہ قبولیت والا، فضیلتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ جس کے نصیب اجڑے ہوئے ہیں، جس کی تقدیر بد نصیب ہے، جس کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑا ہوا ہے، مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، گھریلو ناچاکیاں جان نہیں چھوڑتی، گھریلو مسائل جو کہ کئی سالوں سے پیچھا نہیں چھوڑ رہے، تو رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 7 بار سورت مبارکہ کو پڑھنے کی دیر ہے۔ پھر اللہ سے جو بھی مانگو گے، اللہ پاک اپنے حبیب کی آمد کا صدقہ ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ اس برکتوں والے مہینوں کا ہر کوئی انتظار کرتا ہے۔ میں نے خود انتظار کیا کہ کب رمضان کا مہینہ آئے اور میں رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ سورت مبارکہ پڑھ کر اپنے نصیب کو چمکا لوں، کب رمضان کا مہینہ آئے اور میں اللہ کو راضی کر سکوں۔ آج آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آئی ہوں جسے پڑھ کر آپ اللہ پاک سے جو بھی مانگو گے آپ کو ہر صورت مل کر رہے گا۔ بعض اوقات یہ قرآن سورت پڑھتے ہی اللہ بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے، اور بعض اوقات یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ وظیفہ فوری طور پر فائدہ دیتا ہے، ارجنٹ ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، ارجنٹ ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ کرتا ہے، ارجنٹ رزق اور دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ جو شخص رمضان المبارک سے پہلے مالا مال ہونا چاہتا ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر میں سکون اور برکت چاہتا ہے، اپنے گھر سے گھریلو ناچاکیوں کو، بے اولادی کو، بے روزگاری کو، ہر طرح کے مسئلے سے نجات چاہتا ہے، وہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے اس سورت مبارکہ کو صرف 7 بار پڑھ لے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، خوشحالیاں لاتا ہے، رحمتیں اور برکتیں لاتا ہے۔ وہ بڑا ہی خوش قسمت ہے جو رمضان سے پہلے اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اب جو شخص رمضان سے پہلے اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ پاک کو منا لے گا، وہ اللہ پاک کا لاڈلا ہو جائے گا۔ پھر وہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگے گا اسے مل جائے گا۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی ضد کر کے مانگے گا، اللہ پاک ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اور ایک وہ شخص جو رمضان سے پہلے اللہ کو راضی نہ کر سکا، جو رمضان کی خاص قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں گزارے گا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ جب نیا چاند نکلتا ہے تو ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ رمضان کے چاند کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو مبارک نیا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآن سورت کو 7 بار پڑھ لینا۔ جس گھر میں یہ سورت صرف 7 پر پڑھ لی جائے، رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی اللہ ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ جس گھر میں رمضان کا چاند نظر ظاہر ہونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے۔ رمضان سے پہلے یہ دن بڑے خاص ہیں، یہ دن بڑے قبولیت کے دن ہیں، بڑی قسمتوں والے دن ہیں، بڑی برکتوں والے دن ہیں۔ خدا را دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآن سورت کو 7 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ 7 آسمانوں زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، آج کر لیں، کل کر لیں، پرسوں کر لیں، جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ چاہے تو آپ صبح نماز فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا آپ نے رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے ہے۔ آپ نے رمضان المبارک کے چاند کی خبر سنتے ہی پہلے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو ڈیلی ملتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ والو، اب عمل کیا ہے؟ ماہ رمضان مبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود پاک صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں،
آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنا یہ سب سے بہتر ہے، اور روایت میں آتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیم کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ آج جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے، نیا چاند نکلتے ہی وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، نوکری، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، حاجت، ہر مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ یہ مبارک سورتیں پڑھتے ہی مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی اہم کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر شروع کرتا ہے تو اس میں ہر طرح کے زمینی اور شیطانی اثرات، چاہے وہ نظر بد، حسد، جادو، جنات کے ہوں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھ لے گا، نیا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ دکھ ہوں گے، نہ پریشانیاں ہوں گی، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اور جس کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لی جاتی ہے اس میں اللہ کی خیر آ جاتی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے برکتیں آ جاتی ہے، اس میں اللہ کی حفاظتی اقدامات آ جاتے ہیں، اللہ کی حفاظت آ جاتی ہے اور زندگی آسان ہو جاتی ہے، کامیابی آسان ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لینا ہے، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا آپ صرف 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لینا ہے۔ اس عمل کو آپ نے بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ بعض اوقات انسان پڑھتے ہوئے کم یا زیادہ پڑھ جاتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ نے گن کر صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی خواہشات ہے، جو بھی مقاصد ہے، جو بھی حاجات ہے، جو بھی آپ اللہ پاک سے مانگنا چاہتے ہیں، دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں۔ آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آپ واقعی اپنی تمام تنگ دستیوں سے، پریشانیوں سے نکل رہے ہیں، آپ کے دل اور دماغ کو سکون مل رہا ہے، دل کی بے چینی ختم ہو جائے گی اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کو راضی کرنا اتنا آسان ہے۔ قرآن و حدیث سے اخذ کردہ ذکر اللہ کے فضائل پڑھ کر ہر شخص کو چاہیے کہ وہ کثرت سے ذکر اللہ کرے تاکہ اس کی دونوں جہاں کی زندگی امن سکون کا گہوارہ بن جائے۔ یہ حقیقت ہے کہ سکون قلب وہ چیز ہے جو کسی بازار میں نہیں ملتا، جو پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا۔ دنیا کی اگر کسی چیز میں تھوڑا بہت سکون ہے بھی تو وہ عارضی ہے، حقیقی اور دائمی سکون صرف اور صرف ذکر اللہ میں ہے۔ اگر کسی کی زندگی میں حقیقی اور دائمی سکون ہے تو اس کی زندگی جیتے جی جنت کا نمونہ بن جائے گی۔ اس کے برعکس تمام تر نعمتوں کے باوجود اگر کسی کی زندگی میں حقیقی اور دائمی سکون نہیں ہے تو اس کی زندگی جیتے جی جہنم کا نمونہ بن جائے گی، کیونکہ جنت میں چین ہی چین ہے اور جہنم میں بے چینی ہی بے چینی ہے۔ جب تم وضو کرنے لگو تو بسم اللہ کہہ لیا کرو، جب تک تم فارغ نہ ہوگے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ بسم اللہ شریف کی ہر نیک کام سے قبل پڑھنے کی بہت اہمیت برکات ہے۔ یہ اللہ کی آخری کتاب قرآن کریم کا جوہر ہے، جس کسی میں دل میں اتر جاتی ہے تو گھر کر لیتی ہے۔ بسم اللہ کی بے کے نقطے کی برکت سے فیض کے چشمے ابلتے ہیں اور اللہ کی ہر مخلوق خاکی ہو یا آبی، نوری ہو یا ناری، فیض یاب ہوتی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو شیطان نے اپنے سر پر خاک ڈالی۔ اللہ رب العالمین نے اپنی عزت اور جلالت کی قسم کھائی کہ جس کام میں میرا یہ برکت والا نام لیا جائے گا اس میں برکت ہوگی، جس بیمار پر پڑھا جائے گا شفا ہوگی، جو اسے پڑھے گا اسے جنت نصیب ہوگی۔ ایک حدیث میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، جب تم وضو کرنے لگو تو بسم اللہ کہہ لیا کرو، کیونکہ نگہبان فرشتے جب تک تم فارغ نہ ہوگے تو برابر تمہاری نیکیاں لکھتے رہیں گے یہاں تک کہ تم وہ وضو مکمل کر چکو۔
حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آیت بسم اللہ نازل ہوئی تو مشرق سے مغرب تک بادل چھا گیا، ہوائیں ٹھہر گئی، جانور کان لگا کر سننے لگے، شیطان پر شعلے برسنے لگے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا نام لیا جائے گا میں اس میں ضرور برکت ڈالوں گا۔ ابن کثیر حدیث ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ اچھا کام کہ جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس کاغذ کو جس پر بسم اللہ پڑھی لکھا ہوا دیکھے تو اللہ کے نام کی عظمت کے خیال سے اٹھائے تو اللہ اس کو صدیقیوں میں لکھتا ہے اور اس کے والدین سے عذاب کم کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو اللہ پاک اس کے ہر حرف کے بدلے 4000 نیکیوں کا ثواب لکھے گا، 4000 خطائیں معاف فرمائے گا اور 4000 درجے بلند فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کل 19 حروف ہیں۔ ایک مرتبہ اسے پڑھنے سے 76000 نیکیوں کا ثواب، 76000 گناہ معاف اور 76000 درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بسم اللہ کو بڑی عمدگی اور خوبی سے پڑھا تو اس کی بخشش ہو گئی۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی تعظیم کے لیے عمدہ شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کرے گا اللہ اسے بخش دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق سے روایت ہے کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں 10,000 نیکیاں لکھتا ہے، اس کی 10,000 برائیاں مٹاتا ہے اور 10,000 درجے بلند کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید سے کچھ مجوسیوں نے عرض کیا کہ آپ ہمیں کوئی ایسی نشانی بتائیں کہ جس سے ہم پر اسلام کی حقانیت واضح ہو۔ کفار کے پاس انتہائی خطرناک زہر تھا، آپ نے اس زہر کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سارا پی لیا۔ بسم اللہ کی برکت سے اس زہر قاتل نے آپ پر کوئی اثر نہ کیا۔ یہ منظر دیکھ کر مجوسی بے ساختہ پکار اٹھے، دین اسلام حق ہے، اور وہ سب مسلمان ہو گئے۔ جہنم کے 19 طبقات ہیں اور بسم اللہ کے 19 حروف ہیں۔ جو شخص ایک بار بسم اللہ پڑھ لے گا وہ ان سب طبقات جہنم سے نجات پائے گا انشاءاللہ۔ ایک اعرابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بڑا گناہ گار ہوں، آپ میرے لیے بخشش کی دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بسم اللہ پڑھا کرو تو وہ ارحم الراحمین تیرے گناہ بخش دے گا۔ وہ اعرابی متعجب ہو کر کہنے لگا، بس اتنا ہی یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان مرد یا عورت سچے دل سے اور یقین کے ساتھ بسم اللہ پڑھا کرے گا تو اللہ اپنے فضل و کرم سے اس بندے کو دوزخ سے آزاد کرے گا۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں، جس نے باہری دروازے پر بسم اللہ لکھ لیا وہ ہلاکت سے صرف دنیا میں بے خوف ہو گیا۔ جو شخص کسی جانور پر سوار ہوتے بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے تو اس جانور کے ہر قدم پر اس سوار کے حق میں 1 نیکی لکھی جائے گی۔ جو کشتی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے گا جب تک وہ اس میں سوار رہے گا اس کے واسطے نیکیاں ہی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب استاد بچے سے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو تو استاد بچے اور اس کے والدین کے لیے نجات لکھ دی جاتی ہے، اور جب بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اس طرح پگھلتا ہے جس طرح شیشہ پگھلتا ہے۔ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، لہٰذا ہم مسلمانوں کو بھی سنت کی اتباع کرتے ہوئے ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اس عمل سے ہماری زندگی کا ہر لمحہ نہ صرف نیکی اور عبادت بن جاتا ہے بلکہ ہم ممکن حد تک گناہوں سے بھی پاک رہتے ہیں، کیونکہ جب ہر وقت اللہ کو یاد کرنے کی عادت اپنا لی جائے تو پھر گناہ خود بخود چھوٹ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بسم اللہ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جسے سورت شفا بھی کہا جاتا ہے، جسے اہل الکتاب بھی کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے۔ وہ عظیم سورت کون سی ہے؟ وہ سورت فاتحہ ہے، جسے فاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی پہلی سورت ہے۔ سورت
اللہ والوں، آپ نے سورۃ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے سورۃ فاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 کا عدد یاد رکھیے گا، ہفتے کے دن بھی 7، آسمان زمین بھی 7، اور جب آپ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظیفوں کا کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، میری دعائیں کبھی قبول نہیں ہوتی، وہ ایک بار رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے اس ایک قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے جو مانگے گا، جس طرح کا بھی مانگے گا، وہ مل جائے گا انشاءاللہ۔ بس رب کریم سے ضد کر کے مانگنے والا ہونا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، سورۃ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھنے کا مطلب ہے کہ 7 بار ہی پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی، جلدی سے نہیں پڑھنا، محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ اللہ کا شکر بھی ہے، سورۃ فاتحہ صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، سورۃ فاتحہ اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو منانے کا ایک خاص راز بھی ہے۔ 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے، وظیفہ اللہ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا غنیو ہے، جو پڑھنے والے کو غنی کر دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، جو غیب سے رزق اور دولت کی تمام بندشوں کو ختم کر دیتا ہے، جو کہتا ہے کہ میرا روزگار نہیں کھلتا، جو کہتا ہے کہ میں نسل در نسل کئی سالوں سے غربت کا شکار ہوں، وہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے سورۃ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد یا غنیو کو پڑھ لے۔ جو شخص یہ عمل کرے گا اس پر نظر خاص ہو جائے گی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پر خاص کرم کی نظر ہو جائے تو آپ بھی یا غنیو کو پڑھ لیں۔ یہ اللہ کریم کی وہ صفت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں جب چاہوں جسے چاہوں غنی کر دوں اور جب چاہوں جسے چاہوں فقیر کر دوں۔ اور اللہ فرماتا ہے جب کوئی مجھ پر دعا کرتا ہے، قرآن عمل پڑھتا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ ہمارے مانگنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے پڑھانے میں کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے، اللہ کے دین میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی پیشی نہیں۔ اسی لیے رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے یا غنیو کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، سن لیں۔ یا غنیو 1 بار ہو گیا، یا غنیو 2 بار ہو گیا، یا غنیو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا غنیو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا غنیو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ کے دونوں کندھوں پر موجود فرشتے جب اللہ پاک کے حضور پیش ہوتے ہیں، آپ کے نامہ اعمال کو اللہ پاک کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو اللہ پاک فرماتا ہے بتاؤ آج میرے بندوں کیا اعمال ہیں۔ نیکی والا فرشتہ کہتا ہے کہ آج اس نے یا غنیو کو پڑھا، بدی والا فرشتہ کہتا ہے کہ آج اس نے آپ کی صفت یا غنیو کو پڑھا۔ اللہ پاک فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ یا غنیو پڑھ کر اس بندے نے جس نے ایک جائز حاجت کی خواہش کی ہے، فرشتوں جاؤ اس بندے کی حاجت کو پورا فرما دو۔ یہ ہے رمضان المبارک کی آمد۔ اللہ ان خاص قبول کی گھڑیوں میں اتنا خوش ہے، اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا، جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، کیونکہ رمضان المبارک کا چاند آپ کے لیے خوشیاں لا رہا ہے، خوشحالیاں لا رہا ہے، رحمتیں برکتیں لا رہا ہے۔ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج آپ نے رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر یا چاند دیکھنے سے پہلے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ضرور پڑھنے ہیں۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ ناظرین، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی، یہ انتہائی طاقتور ہے۔ اس وظیفے کی بدولت سے اللہ رب العزت آپ کو اپنے فضل کرم سے مالی تنگ دستی سے بھی نجات دے گا اور آپ کو خوشخبری بھی ملے گی۔ اور یہ عمل آپ نے اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور کامل بھروسہ رکھ کر ایمانداری کے ساتھ اور مکمل یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ نے جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کرنا ہے، آپ کا وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔